ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں صابر میاں کا سلام پہنچے۔ ناظرین محترم، جنگ احد میں جنگ کے دوران جو لوگ مارے گئے تھے ان لوگوں کے رشتہ داروں میں اپنے عزیزوں کا بدلہ لینے کے لیے خون گرم تھا۔ جنگ احد میں سلافہ کے 2 بیٹے حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں قتل ہو گئے تھے۔ اپنے بیٹوں کے کھو دینے کے بعد سلافہ نے یہ منت مانی تھی کہ اگر مجھ کو حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ کی کھوپڑی ملی تو میں ان کی کھوپڑی میں شراب بھر کر پیوں گی۔ سلافہ نے کھلا اعلان کر رکھا تھا کہ جو بندہ بھی حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک شہید کر کے میرے پاس لائے گا میں اس کو 100 اونٹ بطور انعام دوں گی۔ سفیان بن خالد حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ کا سر لانے کو مان گیا کہ میں ان کا سر لا کر 100 اونٹوں کا حقدار ہو جاؤں گا۔ لہٰذا ازل اور قارہ نے کچھ بندوں کو مدینہ منورہ میں حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک لانے کو کہا۔ وہ مسلمان کی حیثیت سے مدینہ میں داخل ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسلام کی تعلیمات لینے کے لیے اس نے حضرت عاصم علیہ السلام کو بھی ان لوگوں کے ساتھ بھیج دیا تھا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 یا 10 آدمیوں کو ان لوگوں میں حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ لہٰذا قافلے کو لے جانے والوں نے ان آدمیوں کے ساتھ دھوکہ کیا۔ انہوں نے راستے میں جاتے ہوئے 200 آدمیوں کو ان لوگوں کے ساتھ لڑائی کے لیے بھیج دیا تھا۔ روایات میں ہے کہ 200 آدمیوں میں سے 100 آدمی اچھے جنگجو تھے۔ کچھ روایات میں اس طرح سے بیان ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو مکہ کے لوگوں کی جاسوسی کے لیے بھیجا تھا۔ راستے میں قبیلہ بنو لحیان کے 200 آدمیوں سے ان کا مقابلہ ہو گیا۔ مشرکین نے ان مسلمانوں سے کہا تھا کہ آپ سب ہمارے ساتھ آ جاؤ، ہم تم کو کچھ ہدیہ لے کر چھوڑ دیں گے۔ مسلمانوں نے ان کے ساتھ جانے سے انکار کیا تو دونوں گروہوں میں خوب لڑائی ہوئی۔ ان سے لڑائی کرتے ہوئے مسلمانوں کے پاس جب تیر ختم ہو گئے تو حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، مگر تم سب کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، جنت ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ یہ نعرہ بلند کرتے ہوئے حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ساتھ لڑنے لگے۔ مسلمانوں کے نیزے اور تلواریں تک ٹوٹ گئیں۔ جب حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے تو انہوں نے یہ دعا کی، اے ہمارے رب، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہماری شہادت کے بارے خبر پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرماتے ہوئے ایک فرشتے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی شہادت کی خبر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا دی۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کے بارے میں علم تھا کہ سلافہ نے میری کھوپڑی میں شراب پینے کی قسم کھا رکھی ہے۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ یا میرے رب، میرا سر تیری راہ میں لڑتے ہوئے شہید ہوا ہے، اے میرے رب میرے سر کی حفاظت فرما۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے بندے حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دعا قبول فرمائی۔ جب کافروں کے لشکر نے حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تو روایات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے شہد کی مکھیوں کے بہت ہی بڑے گروہ نے، اور کچھ روایات میں ہے کہ بھیڑوں کے گروہ نے حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت کو گھیر لیا تھا۔ کافروں نے سوچا کہ جب رات کا اندھیرا چھا جائے گا تو یہ بھیڑ یا مکھیاں اپنے ٹھکانوں کی طرف چلی جائیں گی تو ہم حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک شہید کر کے لے جائیں گے۔ جب رات کا وقت ہوا تو تیز بارش آئی۔ بارش جو مسلمان شہید ہوئے تھے ان کی میتوں کو بہا کر لے گئی۔ ان میں سے کچھ مسلمان جو زندہ بچ گئے تھے ان کے ساتھ کافروں نے یہ وعدہ کیا کہ تم لوگ ہمارے ساتھ چلو، ہم تم سے کوئی فدیہ لے کر تم کو آزاد کر دیں گے۔ روایات میں آتا ہے کہ 3 حضرات نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ، زید بن دسنہ رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن طارق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی بات مان کر ان کے قیدی بن گئے تھے۔ جب ان کو قیدی بنایا گیا ان قیدیوں کے کمانوں کی تانت کو اتارا گیا، ان کی مشقیں باندھی گئیں۔ یہ دیکھ کر حضرت عبداللہ بن طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ آپ یہ ہمارے ساتھ بدفعلی کر رہے ہیں، میں تم لوگوں کے ساتھ نہیں جاؤں گا، مجھے زندہ رہنے سے شہادت پسند ہے۔ ان لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر ڈالا۔ پھر یہ 2 حضرات کو اپنے ساتھ لے کر جا رہے تھے۔ انہوں نے ان لوگوں کو مکہ میں مشرکین کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ صفوان بن امیہ نے 50 اونٹ دے کر حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید دیا تھا۔
تاکہ ان کو خرید کر اپنے والد امیہ کا بدلہ لیا جائے۔ حجیر بن احباب نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 100 اونٹ دے کر خرید دیا تھا تاکہ ان سے وہ اپنے باپ کا انتقام لے سکے۔ بخاری شریف میں ہے کہ حارث بن عامر کے بیٹوں نے خریدا تھا تاکہ وہ اپنے باپ کا انتقام لے سکیں۔ صفوان نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی وقت قتل کرنے کے لیے اپنا غلام بھیج دیا تھا۔ ان کی شہادت کو دیکھنے کے لیے بہت ہی لوگ جمع ہو گئے تھے، جس میں ابو سفیان بھی شامل تھے۔ ابو سفیان نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا تم پسند کرو گے کہ تمہارے بدلے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیا جائے؟ ابو سفیان کی بات کا جواب دیتے ہوئے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے میرے پیدا کرنے والے کی قسم، میں یہ بھی گوارا نہیں کر سکتا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک کانٹا تک بھی چبھے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کی بکواس کر رہے ہو۔ یہ بات سن کر وہاں سب لوگ حیران ہوئے بغیر نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا اور پکا غلام بنا دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔